بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی مٹی کا سرخ ہو جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال واقعہ کربلا کے بعد ہوا۔ آپ کے پاس کربلا کی وہ مٹی محفوظ تھی جو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرما کر دی تھی کہ جس روز میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ بعض روایات میں یہ واقعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے منسوب ہے۔ آپ فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہی امام حسین گھر میں داخل ہوئے اور اپنے نانا پیغمبر اسلام کے سینہ اطہر پر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو نوازتے رہے۔ کافی دیر تک امام حسین پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے نہ اترے۔ میں قریب گئی تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے اٹھاؤں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، رہنے دو، میرے حسین کو جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے انہیں میرے سینے سے جدا نہ کرنا۔ اور فرمایا، دیکھو ام سلمہ، اگر کوئی ایک بال کے سرے جتنا بھی میرے حسین کو اذیت پہنچائے گا تو اس نے سمجھو مجھے ہی اذیت پہنچائیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں گھر سے باہر نکلی اور جب دوبارہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا؟ خدا آپ کو کبھی نہ رلائے، پریشانی کیا ہے؟ اور جب میں نزدیک ہوئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں مٹھی بھر خاک ہے اور وہ اسے دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اس خاک کے بارے میں جب میں نے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ابھی ابھی مجھ پر جبرائیل نازل ہوئے اور یہ خاک دی اور مجھے بتا گئے ہیں یہ کربلا کی مٹی ہے اور یہ وہ مٹی ہے جس میں میرے حسین مدفون ہوں گے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال کر سنبھال لو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لو میرے حسین شہید کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے اس مٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیا۔ عجیب خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ حسب فرمائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو ایک شیشی میں رکھا۔ جب سنا کہ امام حسین نے کربلا کی طرف سفر کا آغاز کیا، مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آئی اور پریشان ہونے لگی اور آئے دن اس خاک کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب میں نے مشاہدہ کیا تو خاک خون میں تبدیل ہو گئی، تب میں جان گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد رونما ہونے والے عجیب واقعات۔ سانحہ کربلا کے بعد مختلف واقعات و حوادث کا بیان کیا جاتا ہے، جس میں آسمان سے خون کی بارش اور دنیا کا تاریک ہو جانا وغیرہ جیسے واقعات ہیں۔ آسمان سے خون برسا۔ بہقی اور ابو نعیم نے بصرہ زادیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے سے تازہ سرخ خون نکلا۔ بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے، زہری نے کہا، مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حسین شہید ہوئے بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے، ام حبان نے کہا کہ جس دن حسین شہید ہوئے اس دن کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا۔ بیت المقدس میں سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون
برآمد ہوتا تھا۔ ابو نعیم حبیب بن ثابت کے واسطہ سے سیدہ سلمہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے آج رات تک میں نے جنات کا نوحہ نہیں سنا، اور آج رات کے اس نوحے سے میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ پھر سلمہ نے اپنی لونڈی سے فرمایا، تو گھر سے نکل کر پوچھ، تو معلوم ہوا امام حسین شہید ہو گئے۔ جنات یہ کہہ کر روتے تھے، ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں پر، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت اے وائے ان عزیزوں کو۔ منقول ہے سلمہ کو جب یہ علم ہوا تو وہ اس قدر روئیں کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ سلبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا، اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پہ یہ سرخی شفق ہے، یہ قتل حسین کے واقعہ کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ شہیدان کربلا کے صدقے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔